وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو كما قال في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور ان گنت لا تعداد درود اور سلام ہو امام کائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ یہود اور نصارہ نے ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کے شہدائیوں کو، پروانوں کو، اللہ کے قرآن پر ایمان لانے والوں کو اور نبی کریم علیہ السلام پر مر مٹنے والوں کو ایک مرتبہ پھر چیلنج کیا. میرے بھائیوں، آج قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. یقیناً جس طرح مجھے اللہ گواہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی پر میرا دل زخمی ہوا ہے، یقیناً مجھ سے زیادہ آپ کا ہوا ہے، بلکہ پورے عالم اسلام جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں ان کے دلوں کو دکھایا گیا ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو عرب کے اندر کچھ لوگ شاعری لکھا کرتے تھے، اور وہ شاعری لکھنے کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتے تھے. ان کے اندر ایک لبید نام کا بندہ تھا
جس کا عرب کے اندر کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا الفاظ کے ذریعے ہر معاملات کے اندر۔ میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، وہ شاعری لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا کرتا تھا، ململ کے کپڑے پر دھاگے کے ساتھ لکھ کر اپنی شاعری لٹکا دیا کرتا تھا۔ ان کا چیلنج یہ ہوتا تھا کہ میری شاعری کے مقابلے میں کوئی اور شاعری کر نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ جب وہاں سے گزرا تو دیکھا نبی کریم علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل ہوئی اور ایک صحابی رسول نے اس کو لکھ کر اس کے کلام کے ساتھ اس کو ٹانگ دیا۔ جب ٹانگا تو یہاں سے گزرا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ غصہ یہ آیا کہ یہ کس کی جرأت ہوئی ہے کہ جس نے میرے کلام کے ساتھ اپنا کلام لکھ کر لٹکایا۔ پاس کیا، تجسس ہوئی، جب اسے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یقین جانیے کہ اس نے اپنی شاعری جو لکھی ہوئی تھی اس نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اس نے یہ الفاظ کہے جس کو امام الشعراء کہا جاتا تھا عرب کے اندر۔ اس نے کہا ما ھذا الکلام لبشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صحابی رسول نے اس سے پوچھا کہ لبید آپ آج کل کوئی شعر و شاعری نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب میری زندگی میں قرآن آیا ہے تو میں اپنے روح کو تسکین دیتا ہوں قرآن پڑھ کر، اور قرآن کی شاعری کو اپنے دل میں سماتا ہوں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل جو کلین شیو والے اور پیچھے سے زلفیں رکھی ہوئی، یہ زلفیں وہ سنت کے مطابق تو نہیں ہیں۔ وہ بال لٹے رکھ کر جھوم کر پیسوں کے لیے، ویلوں کے لیے ایسے الٹے سیدھے شعر و شاعری کرتے ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو دیکھا جائے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی نے شعر و شاعری نہیں کی، لیکن آج ہر گلی کوچے کے اندر آپ کو ایک شاعر ملے گا، ایک نعت خوان ملے گا، اور وہ کیا کہے گا، دل میرا مکے میں، روح میرا مدینے میں، خود پاکستان کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ یا پھر شعر و شاعری کیا ہے، بن کے جاؤں گی جوگن سرکار کی گلی میں۔ اللہ نے مرد بنایا ہے لیکن اپنی جنس کو تبدیل کر کے یہ لوگوں کا ایمان ضائع کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہے، بن کے جاؤں گی جوگن سرکار کی گلی میں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جدا کر دیا ہے، اور عوام نے ان کو کیا سمجھ لیا، ان کی غلط قسم کی شاعر و شاعری کو انہوں نے اس کو دین اور اسلام سمجھ لیا، اور کچھ لوگ ایسے ہی جو قوالیوں کو لگا کر اس کو دین سمجھ کر اس قوالیوں کو سنتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ فتویٰ دیتا ہوں، قوالی گانے سے بڑا گناہ ہے، اس لیے گانا کم گناہ ہے، اس لیے جو آدمی گانا سنتا ہے اس کے علم میں ہے یہ گناہ ہے، لیکن قوالی سننے والا اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے، وہ اس کو دین سمجھ کے سنتا ہے۔ آج قرآن سے دور کیا گیا۔ یہ وہ لبید تھا جس نے اپنی زندگی میں اس کے بعد کوئی شعر و شاعری نہیں کی، ایمان لے آیا۔ پھر قرآن کا معجزہ یہ ہے
کہ مدینے کے اندر ایک یہودی تاجر تھا، یمن سے اس نے مال خریدا اور منڈیوں میں بیچنے کے لیے اس نے خریدا۔ آخر میں اس نے کہا میں ایک غلام بھی خرید لیتا ہوں جو راستے کے اندر میرا جو ہے یہ ہاتھ بٹائے گا۔ اب قرآن کا معجزہ دیکھنا، اس نے ایک غلام خرید لیا، اس کا سالم نام ہے، غلام کا ظاہری شکل و صورت کے اندر وہ عام حسین و جمیل بھی نہیں ہے، کمزور بھی ہے، خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جب آگے مدینہ مال بیچ دیا تو وہ یہودی تاجر یہ کہنے لگا کہ معاملات یہ ہیں کہ تجھے میں نے خریدا ہے لیکن نقصان میں ہوں، اب تجھے جب تک میں نہیں بیچوں گا میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے 3 دن جو ہے اس غلام کو وہاں کھڑا کیا، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ ایک عورت ہے مدینے کے اندر، ابھی اس نے اسلام نہیں لایا، اللہ نے اسی لیے تو فرمایا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا رحمان اس پہ رحم کرتا۔ اس عورت نے کیا کیا، تسلیمہ نام اس کا عورت کا نام ہے، اس کو علم ہوا کہ مدینے کے اندر ایک انسان ہے، اس کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، اس نے جا کر بھاری رقم دے کر اس کو خرید لیا، خرید کر واپس اپنے گھر لے آئی۔ اور وہاں مکہ سے ایک تاجر چلتے ہی جن کو حضرت حذیفہ کہا جاتا ہے، ابھی حضرت حذیفہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، مدینے میں یہ اپنا مال لے کر جاتے ہی مارکیٹ کے اندر، جب مارکیٹ کے اندر مال بیچنے کو آتے ہی تو ایک آدمی کہتا ہے یہاں 3 دن پہلے ایک غلام ایسا تھا جو حسین و جمیل نہیں تھا، وہ اس کو بیچنے کے لیے ایک یہودی تاجر نے 3 دن دھوپ میں کھڑا کیا اور کوئی خریدنے والا نہیں آیا، ایک مدینے کی رحم دل عورت ہے اس نے خریدا۔ حضرت حذیفہ بھی اسلام نہیں لائے لیکن شادی کے خواہش مند تھے، اور انہوں نے اپنے دل کے اندر تصور یہ کر لیا کہ میں اب شادی اسی عورت سے کروں گا۔ مختصر بات یہ ہے، اپنے والدین کو بھیجا، اس عورت کو پسند کیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، کچھ دن یہاں رہے اور حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، ہم نے مکہ جانا ہے۔ جب مکہ کے لیے وہ گئے، مکہ میں پہنچے تو ان کے دوست تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 2-3 دن پہلے ایمان لا چکے تھے اور صحابی رسول بن چکے تھے، اور جن کی شان یہ ہے کہ جب ان کی گردن کاٹی گئی، نام لیوا مسلمانوں نے ان کو داڑھیوں سے کھینچا، ان کا خون خریدا ہوا، 40 دن یہ پیاسے رہتے ہیں، ان کی جب گردن کاٹی تو ان کی کل قیامت والے دن ان کی شہادت کی گواہی بھی اللہ کا قرآن دے گا، اور یہ آیات دے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اس آیات کے اوپر تھے کہ ان کی زبان بند ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے اور اللہ کو جان دے دی۔ حضرت عثمان کو جب یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ عثمان میں نے شادی بھی کر لی۔ حضرت عثمان نے 1 منٹ ضائع کرنے سے پہلے، اچھا دوست وہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں حضرت عثمان کا پیغام کیا ہے۔ حضرت حذیفہ کو کہنے لگے، حذیفہ اللہ کے رسول شریعت لے آئے ہیں اور آخری نبی ہیں، اور محمد رسول اللہ جو ہیں ان کا کلمہ پڑھ لو، میں نے بھی 2-3 دن پہلے کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا، اور میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں تو ایمان لے آ محمد رسول اللہ کی ذات پر۔ یہاں سے اچھا دوست وہ ہے جو اپنے مشرک دوست کو دعوت تبلیغ اور دعوت توحید دے، یہ وہ دوست ہے جو دوست کل قیامت والے دن اس کے لیے باعث رحمت بنے گا۔ ورنہ جن لوگوں کی دوستیاں ہیں مشرکوں کے ساتھ، چاہے رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہیں، کل قیامت والے دن یہ کہیں گے اللہ یہ تو جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے دعوت نہیں دی۔
ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم عظیم یہ ہے کہ ایک انسان جس کے ساتھ دعا سلام ہے یہ اس کو توحید کی دعوت نہیں دیتا۔ کیوں کہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر یہ کیا کہے گا، میری عزت کا معاملہ ہے، چونکہ چنانچہ ہم نے دنیا کو رکھنا ہے، چونکہ چنانچہ ہم نے رشتہ داریوں کو رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس رشتہ داری سے ہم پناہ مانگتے ہیں جس رشتہ داری کے اندر میرے رب کی توحید نہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، جو اللہ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ نے فرمایا ان دونوں کے لیے میری محبت غالب آتی ہے، اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے یہ دونوں میرے لیے محبت رکھتے ہیں، اور میری محبت یہ ہے کہ میں ان کو جنت میں پہنچاتا ہوں۔ اسی لیے جب بھی دوستی رکھیں، جب بھی رشتہ داری رکھیں، جب بھی تعلق داری رکھیں، کس کے لیے رکھیں؟ اللہ کے لیے رکھیں۔ جب اللہ کے لیے رکھیں گے آپ ہاتھ ملائیں گے، یغفر اللہ لنا ولکم اعمالکم، آپ ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہم سب کے ان گناہوں، پہلے گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ اور مصافحہ کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا ہوا وہ عبادت بن جاتا۔ حضرت عثمان غنی نے جب دعوت دی تو لبید نے کہا میں اکیلا اسلام قبول نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں گا اور غلام کو بھی لے کر آؤں گا۔ جب محمد رسول اللہ کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جاتے ہیں، وہی عورت جب گھر میں پہنچتی ہے اسلام قبول کر کے، آج ہماری عورتیں بھی ہیں جن کے اندر اسلام کی ہمیں دور تک بو نظر نہیں آتی، مشرق کی بو کیا کہ سمیل نظر آتی ہے، لیکن اسلام کی بو ہماری عورتوں کو نظر نہیں آتی۔ ہماری عورتیں مغرب کی تہذیب سے یہ اتنی متاثر ہیں، آج انہوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ بھی مغرب کی تہذیب کے اوپر کی ہے، اور آج کا بچہ جو ہے وہ سنگر بن رہا ہے، اور وہ معاشرے کے اندر ڈانس اور یہ اریانی پھیلا کر یہ ان اپنے والدین کے لیے بھی باعث زحمت بن رہا ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ یہ بات کھری اور سچی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عورت نے کیا کیا؟ غلام کو بلایا، بلا کر کہا میں نے محمد رسول اللہ سے یہ سنا ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے، رحم دلی کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے، اللہ اس کو جنت سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ جا، آج سے میں تجھے آزاد کرتی ہوں اللہ کے لیے، لیکن میں اللہ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ میرا رب مجھے جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ سے براہ راست کلمہ پڑھا تھا اور براہ راست صحبت میں بیٹھے تھے۔ رب کائنات کی قسم، جنہوں نے محمد رسول اللہ سے کلمہ پڑھا ہے، آج پوری کائنات کے اولیاء اللہ جمع کر لیں، آج کائنات کے شیخ عبد القادر جیلانی کو جمع کر لیں، کائنات کے غوث ابدالوں کو جمع کر لیں، کائنات کے ولیوں کو جمع کر لیں، ان کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو آنکھ اس عورت کے پاس تھی جس نے اپنی آنکھ سے محمد رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ سارے صحابہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز بھی قبول، میرا روزہ بھی قبول، میرا حج بھی قبول، لیکن صحابہ کے بعد امام بخاری بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نمازی قبول۔ اس لیے امام بخاری، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، رب کائنات کی قسم ان کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس آنکھ سے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اسی لیے میں آپ کو دعوت یہ دیتا ہوں، آپ آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کو اپنا معیار شریعت بناؤ اور پیر طریقت بناؤ۔ اس لیے ان کا جو طریقہ ہے آسمان والے رحمان نے
اس آسمان والے رحمان نے آسمان سے کائنات والوں کو ماڈل بنا کر پیش کر کے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کا رفع الیدین، محمد رسول اللہ کا سینے پہ ہاتھ باندھنا، محمد رسول اللہ کی نماز، محمد رسول اللہ کی سنت تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور یہ آئیڈیل بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ جس چیز کا کہہ دے کہ آپ نے اس کے قریب آنا ہے، اس کو اپنانا ہے، مجھے یہ بتائیں ایسا انسان جہنم میں جا سکتا ہے؟ ایسا انسان کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ دنیا کے اندر کس کو بنا رہا ہے؟ جس کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ نے ایک ہی حکم دیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی پیروی ہے۔ آپ کا طریقہ ہے، آپ کا رفع الیدین ہے، آپ کا سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے نماز کا یہی طریقہ ہے۔ جو آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ جب اس غلام کو آزاد کیا، یہ رونے لگا، رونے کے بعد کہا کہ مکہ میرے لیے ایسا شہر ہے جہاں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میں کس طرف جاؤں؟ حضرت حذیفہ ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا آپ یہیں رہو، میں آپ کو کھانا بھی دوں گا، آپ کو رہائش بھی دوں گا، سب کچھ میں دوں گا، آپ میرے گھر میں رہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ یہ ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ آج اگر ہم کسی کو قرض دے دیں، اگر ہمارا کوئی غلام ہے تو ہم اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ سالم، یہ ایمان لا چکا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ قرآن کو یاد کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، قرآن کی تاثیر یہ ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، آمنہ کا لال محمد رسول اللہ اس کی تلاوت کو سن کر وہ رو رہے اور کہہ رہے ہیں سالم ذرا قرآن کو پڑھ۔ وہ غلام جس کو مدینے کے اندر کوئی خریدنا نہیں چاہتا، آج اس کی قیمت اتنی بن چکی ہے، محمد رسول اللہ سامنے بٹھا کر کہتے ہیں سالم تم قرآن پڑھو، آمنہ کا لال تیرا قرآن سنے گا۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محمد عربی کو سالم جیسے قاری عطا کیے ہیں جو قرآن کو بہترین انداز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ سے جڑتا ہے، جو قرآن سے جڑتا ہے، میرا رب اس کو بلند کر دیتا ہے۔ میرا رب اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ جنت میں چلتے ہیں، ان سے پہلے ان کے قدموں کی آہٹ کو اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کسی اور امام کے تقلید نہیں کرتے، یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ آج مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جب 25 دسمبر آتا ہے ہم نصارہ کو مبارکباد دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس ڈے پر ہم مبارکیں دیتے ہیں، اور ہمارے کچے ذہن کے کم ظرف لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ چنانچہ کیا ہوتا ہے، ہم جناب امن چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نصارہ آپ کے اور میرے محمد رسول اللہ کے لیے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نصارہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ یہ ڈنڈے کے زور پر یہ نبی بنے ہیں، نعوذ باللہ یہ نبی نہیں تھے۔ ہم ان کو مبارکیں دیتے ہیں۔ آج میں اللہ کے ہاں میں کر کچھ نہیں سکتا، میں اللہ کے ہاں آپ کی طرف سے، مسجد کی طرف سے میں بطور احتجاج کرنا تو ان کی مذمت چاہیے، مرمت چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم جتنا ان کو پال کے رکھو یہ تمہارے دشمن ہیں۔
ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر کتے کو پانی پلایا اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی مسلمانوں سے یہودی بہت اچھے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، میرا ایمان یہ ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا، فاجر فاسق نماز نہ پڑھنے والا، وہ شراب پینے والا ہو، وہ دنیا کا بد کردار ہو، میرا ایمان یہ ہے یہودی اس کے پیشاب تک بھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ یہ گناہوں سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ الکفر ملت واحد، جب اسلام کی باری آتی ہے یہ سارے کافر جو ہیں یہ واحد ملت بن جاتے ہیں اور یہ قرآن کو اور اسلام کو مٹانے کے در پر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے بیساکھیوں پہ چلنے والا وزیر اعظم وہ کیا کہتا ہے کہ ہم جو ہے یوم تقدس سے قرآن منائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ مناؤ سرکاری سطح پر، لیکن جرأت تو کرنا، تو تیرے اندر جرأت ہے، تیرے اندر پاور ہے، جب تم مشکل فیصلے کرتے ہو، مشکل فیصلے قرضے تم لیتے ہو، مشکل فیصلے عوام کے ہیں، بجلی کے بل، پیٹرول کے ذریعے، مشکل فیصلوں کے اندر تم عوام کو پسل کے رکھتے ہو، تو جرأت کرنا، بیساکھیوں پہ چلنے والے جرأت یہ کر، تو سویڈن کے سفارت خانے کو بند کر اور ان کو بلا کر یہ کہے کہ تمہارا پاکستان کے اندر رہنا ایسا ہی ہے جیسے پاک دھرتی پر خنزیر کا رہنا ہے۔ یہ جرأت کرو نا۔ آج لالی پاپ دے کر عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے والوں، رب کائنات کی قسم، تم یہاں پر ظلم کرو گے، قیامت کے دن میرا رب جب کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو ظالم اور جابر تھے، ان کو جب میرا رب بلائے گا للہ الواحد القہار، میرا رب کہے گا کون ہے؟ آج یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر امن آئے، اسلام کو نہ چھیڑو، اگر اسلام کو چھیڑو گے تو پھر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم بن جائے گا۔ ماں نے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو پاکستان سے چلیں گے اور سویڈن کی دارالحکومت تک پہنچ کر ان کتوں کی گردن اپنے پاؤں کے ساتھ رون کر وہ دنیا کو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انتہا پسند ہیں، آؤ ہم اس دنیا کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے جو یہ فرمایا، پوری دنیا کے اندر دین تو ہیں، میرے رب نے فرمایا دین دنیا کے اندر ہیں، لیکن دین حق جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے اور قرآن ہے۔ آؤ نا، یہودی کہتے ہیں آج ہمارے قرآن کے خلاف، محمد رسول اللہ کے خلاف یہ اپنے عزائم پیش کرتے ہیں۔ آؤ یہودیوں، اس دنیا کے اندر ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یہ یہودیوں کو چیلنج ہے، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو ہم بھی تورات پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری تورات کا، تمہاری انجیل کا ذکر ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہمارے اصحاب کا ذکر، ہمارے دین کا ذکر تمہاری تورات اور تمہارے انجیل کے اندر موجود ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے فرمایا
محمد کے وہ یار ہیں، محمد کے وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر ہے۔ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات پر دنیا کے ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ہم چیلنج سے یہ کہتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام موسیٰ بھی ہیں، ہمارے بچوں کے نام عیسیٰ بھی ہیں، لیکن تم دنیا کے اندر اپنے بچوں کا نام ابو بکر اور محمد نہیں بتا سکتے۔ یہ ہمارا فراخ دل مذہب ہے۔ ہم آپ کے مذہب کو بھی مانتے ہیں، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے نبی حضرت موسیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ ہم اس کا سر تن سے جدا دیکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب کی جو توہین کرتا ہے ہم اس کا سر تن سے جدا دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا دنیا کا کوئی ہو۔ ہم اسی طرح نصارہ کو چیلنج کرتے ہیں، نصارہ تم اگر عیسیٰ کو مانتے ہو ہم عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اگر تم مریم علیہ السلام کو مانتے ہو آؤ ہمارے قرآن کے اندر دیکھو، ہمارے قرآن کے اندر پوری سورت کا نام مریم ہے۔ جاؤ تم اپنی انجیل کے اندر ہمیں مریم نا کی ایک سورت بتا دو، لیکن آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ قرآن ہے اور قرآن کو ماننے والے ہیں کہ دنیا کے ادوار کا یہ احترام بھی کرتے ہیں، یہ گستاخی نہیں کرتے۔ رب کائنات کی قسم، مسلمان ماننے والا ہے، جو ماننے والا ہے وہ فراغ نظر ہوتا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا۔ یہودی تنگ نظر ہیں جو قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے اور میرا رب اس کی حفاظت کرے گا۔ تم نے اگر چند گماشتوں کے اندر اگر تم نے قرآن کو فٹ بال بنا کر اپنے پاؤں سے روند کر، اگر تم نے قرآن کو فٹ بال بنا کر تم نے قرآن کو حکومتی سرپرستی کے اندر اگر تم نے قرآن کو جلایا ہے تو رب کائنات کی قسم ہم صبر کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ صبر کا دامن اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہم پھر بھی اس مجمع کے اندر ان قرآن جلانے والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کر قرآن کا پیروکار بنا دے۔ ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم ان کے لیے پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے تو میرا رب ان کو اس کائنات کے اندر وہ عبرت کا نشان بنا دے، وہ عبرت کا نشان بنا دے کہ کائنات کی رہتی دنیا ان کے انجام کو دیکھ کر قرآن کو چھونا بھی وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو چھونے سے بھی ہمیں آگ لگ جائے۔ آج مسلمان آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے، آپ سویڈن کی ہر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم توڑ پھوڑ کا ہم درس نہیں دیتے، ہم امن کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حق ہے اگر وہاں پر حکومتی سطح پر قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو فٹ بال بنایا گیا، ہمارا یہ حق ہے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سویڈن کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟ اور آپ دکاندار جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ نیٹ پر سرچ کر کے آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہاں پر حکومت کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ہر بات کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ اس مسجد کی طرف سے حکومت تک پہنچایا جائے۔ آپ عوام کو لالی پاپ نہ دو، آپ جرت کرو، بہادری کرو، آپ کے ساتھ سب کچھ ہے۔ روس سے تیل منگاتے ہو، آگے اجوائن کا تیل نکل آتا ہے، پھر عوام پر مہنگا کر دیتے ہو۔ ٹھیک ہے 100 روپے اور مہنگا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم یہ بھی ظلم برداشت کریں گے، لیکن یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے کہ سویڈن کے اندر سرکاری سطح پر اس قرآن کو جلایا جائے، فٹ بال بنایا جائے اور سویڈن کا سفارت خانہ کھلا رہے اور ہمارے سفارتی تعلقات قائم رہیں۔ ہم ایسے نظام پر تھو کرتے ہیں، ہم ایسے نظام کو نہیں مانتے۔
کیا یہ مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لالی پاپ نہ دیں. یہ عوام جب سڑکوں پر آئے گی پھر ان کو روک نہیں سکو گے. ہم نے کبھی مہنگائی کے لیے عوام کو اکسایا نہیں ہے اور نہ اکسائیں گے، نہ روڈوں پر لے کر آئیں گے. ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہمارا جائز مطالبہ یہ ہے، یہودیوں کے ساتھ تجارت کرو. آپ اپنے ڈالروں کے لیے، قرضوں کے لیے بھائی چارہ رکھو، گلے ملو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کل تم نے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کی عدالت کے اندر. لیکن یہ ہمارا ناقص سا جو مطالبہ ہے اس کو مان لو اور اس کو مان کر عوام کے دل ٹھنڈے کر دو، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دو. اخبار میں آئے، میڈیا بتائے کہ پاکستان کی حکومت نے سویڈن کے وزیر سفارت خانے کو بلایا گیا اور بلا کر اس کو خنزیر کی طرح پاؤں میں بٹھا کر اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اے خنزیر ملک کے رہنے والے، تیرے ناپاک قدم پاکستان کی سرزمین پر ہمیں برداشت نہیں ہے، ہماری عوام کو برداشت نہیں ہے، تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جا. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. ہماری ماں کو گالی دو، ہم برداشت کریں گے. ہماری بیویوں کو گالی دو، ہم برداشت کریں گے. ہماری بہنوں بیٹیوں کو گالی دو، رب کائنات کی قسم ہم برداشت کریں گے. لیکن یاد رکھ لو اہل یہود اور اہل یہود کے وہ یار، وہ دوست، یہ یاد رکھ لیں، آپ نے ہماری ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. ہماری ریڈ لائن اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اگر ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا تو پھر ہمارے ان چہروں کو نہ دیکھنا، یہ ضعیف العمر ہیں. پھر یہ حضرت عتیق کی طرح جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا مجھے ایک مجوسی جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، جو اس کو جہنم رسید کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضرت عتیق، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینا صحابی ہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے خنجر دو میں جاتا ہوں مارنے. خنجر گھر سے اٹھاتے ہیں اور مدینے سے باہر بستی میں ایک مجوسی کے پاس جاتے ہیں. وہاں پر یہ نکل کر اس کے بیڈ روم تک چلے جاتے ہیں. وہاں جب پتہ چلا، رات کو خراٹوں کی آواز آئی کہ خنزیر خراٹے لے رہا ہے جو محمد رسول اللہ کو تنگ کرتا ہے، اس نے خنجر نکالا اور اس کو مارنا شروع کیا. مارتے مارتے یہ بندیرے پر بیٹھ گیا. کہا میں اس وقت تک محمد رسول اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اس کتے کی مرنے کی اعلان نہیں ہو جاتا. جب مرنے کا اعلان ہوا کہ کسی نے ہمارے سردار کو مار دیا، بندیرے سے چھلانگ لگائی، نیچے گرے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں صبح کی نماز کے اندر. ان سے پہلے آسمان سے وحی آ جاتی ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ مجوسی جو آپ کو تنگ کیا کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا وہ بوڑھا شخص جو وضو کر رہا ہے، ابھی اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کے ناپاک خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں. فرمایا وہ جو وضو کر رہا ہے بوڑھا صحابی، اس نے اس کو جہنم رسید کیا ہے. جب صحابی کو قریب بلایا، وہ صحابی یہ کہتا ہے، آؤ یہودیوں، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب تین مبارک کے اندر وہ تاثیر ہے. حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی جس کو گھسیٹ کر میں لے کر آیا تھا، اللہ کے رسول نے میری ٹانگ پر اپنا لعاب تین مبارک لگایا، وہ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی نہیں. فرمایا عبداللہ ابن عتیق، تو نے جنت کو خرید لیا، تو نے مجوسی کو قتل کر لیا. آج بھی ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو نہ چھیڑنا. اگر مسلمانوں کے ایمان کو چھیڑو گے پھر ان بوڑھوں کو نہ دیکھنا کہ یہ بوڑھے ہیں، یہ کمزور ہیں.
پھر یہ بوڑھے بھی ان کے اندر وہ قوت ایمانی ہے، پھر ان کی طاقت نہیں ہوگی، پھر میرا رب ان کے ساتھ آسمان سے فرشتہ بھیج کر ان کی مدد کر کے کائنات کے اندر یہود اور نصارہ کا کلا کما کر دے گا۔ ہم امن کی طرف جاتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ہم جنگ کو ہوا بھی نہیں دیتے، ہم جنگ کی آرزو بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ کا۔ اور جب اگر تم چاہتے ہو جنگ لگ جائے تو پھر ہمارا شہید ہونا یا پھر وہاں سے زندہ ہونا ہمارا دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر تورات کو بھی تحفظ دیا جائے، انجیل کو بھی تحفظ دیا جائے، یہودیوں کے بھی دین کو تحفظ ملنا چاہیے اور عیسائیوں کے دین کو بھی تحفظ ملنا چاہیے اور محمد رسول اللہ کے دین کو بھی تحفظ ملنا چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اگر امن لانا چاہتے ہو تو پھر یہ قانون دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے اندر اس قانون کو پاس ہونا چاہیے اور پوری دنیا کے اندر اس قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم فراغ دل ہیں، فراغ دلی سے یہ ہم مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کہتے ہیں تنگ آمد جنگ آمد، پھر ایسا نہ ہو، پھر فرد واحد اٹھیں تو پھر آپ ہمیں درس دو امن کا، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے قرآن کی بے حرمتی کرنا چھوڑ دو، قرآن کا تقدس پامال کرنا چھوڑ دو، اور تمہارے اندر تمہارے اندر یہ جو غضب اور بغض، یہ کینہ، یہ جو پیدا ہو رہا ہے، یہ تمہارے باپ عبداللہ ابن سبا کی طرف سے ہو رہا ہے، اس دور سے یہ چلا رہا ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے 18,000 پیغمبر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف محمد رسول اللہ ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر یہ بغض ہے، یہ بغض تمہیں لے کر ڈوب جائے گا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سفارت خانے کو یہاں سے خالی کیا جائے اور 2.5 ارب مسلمانوں کے جو دل آزاری ہوئے ہیں ان کا پوری دنیا کے اندر ازالہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کے یہ راز مضمئر ہے، جس سے مرنا نہیں آتا اس سے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمؤمنین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بہت سارے تاجر مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کچھ دن کاروبار بند ہو جائے تو اتنے شکوے اللہ سے نہ کیا کریں، اللہ کی حکمت ہے، کیوں روکا ہے اور کیوں چالو کیا ہے۔ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جن کو رات کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ تمام تاجروں کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو لوگ خفیہ طور پر اپنے بھائیوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو جو ہے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حسنات کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔